مسائل وہی ہوتے ہیں، وسائل کی کمی ہوتی ہے۔ وسائل ہوں گے تو مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے، اس لیے وسائل پورے نہیں ہوتے، اس مسائل وہیں کے وہیں ٹکے رہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مسائل کم ہوں، وسائل زیادہ ہوں، لیکن اس کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے۔ اسی لیے جب تک ہم سنیں گے نہیں، کوئی بھی بات کرے گا کہے گا نہیں یار مجھے تو نہیں معلوم، پڑھا ہی نہیں ہے، اس نے کتابیں پڑھی بھی کوئی نہیں ہوتی۔ آپ مجھ سے سنتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، جس کا مطلب ہوا کہ سچوں کے ساتھ ہو جانا چاہیے، وہ سچ ہی بولیں گے، اور کوشش ہی یہی کرنی چاہیے کہ ان کی بات کو سن کر، میں اگر اپنے پیر و مرشد رحمۃ اللہ کے پاس جاتا تھا نا تو وہ کوئی بات کرتے، ریفرنس کوئی نہیں ہوتا تھا، کوئی بات کرتے تو میں اس کو آ کر کتابوں میں ڈھونڈ لیتا تھا کہ یہ بات کہیں نہ کہیں لکھی ہوگی جو میرے پیر و مرشد نے فرمائی، کیونکہ وہ عالم آدمی ہیں، متقی آدمی ہیں، اس لیے وہ چھوٹی سے چھوٹی بات کا بھی دھیان رکھتے ہیں۔ اس لیے جو انہوں نے بولا ہے نا کسی نہ کسی کتاب میں لکھا ہوگا، اور میں وہ کتاب آگے ڈھونڈ لیتا تھا کس میں لکھا ہوگا۔ آپ ابھی کتابیں نہیں ڈھونڈ سکتے، تن من نہیں پینا کہ ابھی انہیں گل جڑی کتنی سچی ہوتی، تو مسائل پر قابو پانے کے لیے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ وسائل نہ ہوں تو پھر بھی علم، عقل، صبر، شکر کی ضرورت ہوتی ہے کہ حل نہیں ہوتے پہ کوئی گل نہیں، انہوں گھٹ تو گھٹ کرنا کس طرح۔ جیسے اگر ہمیں پتہ چل جائے، ایک بزرگ تھے تو انہوں نے کسی سے قرضہ پکڑ لیا، جب قرضہ پکڑ لیا تو گوشت کھانا بند کر دی، دودھ لینا بند کر دیا، جو صرف ضرورت کی چیزیں تھیں نا وہ ضرورت کی چیزوں پر آ گئی، کہنے لگے سب سے پہلے میں نے قرضہ اتارنا ہے، میں نے یہ ساری چیزیں نہیں کھانی، انہیں سارا کچھ بین، کہتے رج کے کھاواں گے لیکن پہلے اس پرابلم میں سے نکل آئے۔ اس کے بعد پھر سیو کرنا شروع کیا، سٹور کرنا شروع کیا، قحط پڑ گیا، سب کے پاس ذخیرہ ختم ہو گیا سوائے ان کے۔ مسائل کے ساتھ وسائل، اس لیے معلوم ہونا چاہیے کہ جہاں پر ایسی حالت ہو جائے تو پیچھے آؤ، اپنے آپ کو قید کرو، مقید کرو، یہ نہیں کہنا یار ہوں تو روٹی بھی نہیں کھان نوں ملتی، ہوں تو بوٹی بھی کھان نوں نہیں ملتی یار، نہیں، پیچھے آؤ، کیونکہ ہم رج کے کھاواں گے، ذرا ایک ٹائم ٹھہر دو۔ وسائل کے ساتھ مسائل، اور مسائل کے ساتھ وسائل ضروری ہیں، اور جہاں وسائل نہ ہوں، مسائل ہی مسائل ہوں، یا تو بندہ عقل مند نہیں ہے گا، بیوقوف ہے، رونا ہی روندا پیا، حل نہیں کٹتا، اور نہ اس نے شروع سے نکالنے ہوتے ہیں، یہ حل پہلے سے نکالنے پڑتے ہیں۔ جب زندگی پیدا ہوتی ہے نا آپ کے اندر، اسی وقت سے ہی آپ کو سمجھانا پڑے گا کہ یار بیٹے دیکھنا، مسائل اور وسائل، اپنے معاملات کو سنبھال کے رکھنا ہے، اپنی اوقات سے آگے نہیں جانا، پھنس جاؤ گے، بلکہ اوقات تو 50% تھلے رہو اوقات سے، کیونکہ امیر ہونا کام نہیں ہوتا، بڑا ہونا کام نہیں ہوتا، مشہور ہونا کام نہیں ہوتا، مسئلہ اس وقت ہے جب بندہ گرتا ہے، کیونکہ جب گرتا ہے نا تو پھر سارے گلا کر دیں ہاں بھائی کی بنے ہی، تو اس وقت مسئلے پڑتے ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پڑتا، اور پھر کہتا رہتا میں نے اتنا کمایا، یہ ہوا وہ ہوا، اتنے رہیے نا، کچھ نہیں جانا نال۔ میں تو دسا نا ایک لفظ اللہ کا جڑا نا اپنے دل چ قابو نہیں کر پا رہا کہ میں وہ بھی 24 گھنٹے لے سکا، ادھر نکل جاتا ہے، دل چ بھول جانا۔ ایک ہی لفظ پیر و مرشد نے بتایا تھا، لفظ یاد رکھنا اللہ، اور دل میں اللہ سے کہتے رہنا 24 گھنٹے جو مرضی کام کرتے رہو، دل میں ایک ہی نعرہ ہونا چاہیے، ہم وہ بھی بھول جاتے ہیں۔ چلیں آگے چلتے ہیں، کیونکہ اکثر میرا پالا پڑتا رہتا ہے لوگوں سے تو کوئی سوال کرتے رہتے ہیں۔ ایک حدیث سنیے گا، صحیح بخاری 6897 حدیث ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں، راوی کون ہے؟ سیدہ عائشہ، کہ ہم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مرض میں، جب آپ بیمار تھے، مرض میں آپ کے منہ میں زبردستی دوا ڈالی، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارے سے، کیونکہ بول نہیں سکتے تھے،
حالت ایسی تھی کہ بول نہیں سکتے تھے. حالانکہ نبی کریم علیہ السلام اشارہ کرتے رہے کہ دوا نہ ڈالی جائے. اب یہ جو انہوں نے فرمایا نا کہ حالانکہ حضور علیہ السلام اشارہ کرتے رہے کہ دوا میرے منہ میں نہ ڈالی جائے, یہ اشارہ اس لیے انہوں نے بیان کیا کہ بعد چو گل سمجھ آئی سی, گل بعد چو سمجھ آئی سی. اگر انہوں نے پہلے سمجھ آ گئی ہوندی نا کہ حضور دا اشارہ اے وے تے پھر دوائی نہ ڈال دے, لیکن انہوں نے پہلے بیان کیا کہ حالانکہ حضور اشارہ کرتے رہے. اور یہ ان کو کیسے پتہ چلا؟ کہنے لگے بات آگے آتی ہے کہ منہ میں زبردستی دوا ڈالی. حالانکہ نبی کریم اشارہ کرتے رہے کہ دوا نہ ڈالی جائے, لیکن ہم نے سمجھا کہ مریض کو دوا سے جو نفرت ہوتی ہے اس کی وجہ سے حضور کو بھی دوائی سے نفرت ہے. پھر جب آپ کو افاقہ ہوا, دوسری بات افاقہ اسے دوائی نہ ہویا کہ ویسے ہی ہو گیا. پھر جب آپ کو افاقہ ہوا, پھر جب آپ ٹھیک ہو گئے, تھوڑے سے تندرست ہوئے, تھوڑے سے صحیح ہو گئے, یعنی اشارہ تو گلتے آ گئے, تھوڑا سا افاقہ ہوا تو فرمایا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ دوا نہ ڈالو. کہا نہیں تھا, اشارہ تھا. اشارہ کر رہے تھے نا, بول تو پا نہیں رہے تھے, اشارہ کر رہے تھے. کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا دوا نہ ڈالو. ہم نے عرض کیا کہ ہم نے سمجھا آپ نے دوا سے ناگواری کی وجہ سے ایسا کیا ہوگا. گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ منع کر دے رہے, ہوں کہہ رہے ہیں ہم نے سمجھا. اگر اس وقت اشارہ نہیں سمجھا, بعد میں سمجھا, کہ ہم نے یہ سمجھا کہ آپ ناگواری کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں. اس پر نبی کریم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے منہ میں دوا ڈالی جائے اور میں دیکھتا رہوں گا. مزے والی گل ہے, کوئی کہتے ہیں نا سزا والی گل نہیں کہ بندہ کبھی سزا ہے, بلکہ کیا فرما رہے, فرمایا میں تم میں سے ہر ایک کے منہ میں دوا ڈالی جائے, میں دیکھتا رہوں گا, سوائے عباس کے, کیونکہ وہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھا. حدیث یہاں پر ختم ہو جاتی. وہ گل سمجھ آئی جائے. مجھے یاد پڑتا کہ ایک جگہ پر حضور تھے, کہانی سمجھ لو, واقعہ سمجھ لو, میرے کو حوالہ کو نہیں ہے. تو ایک دو بیویوں سے ایک بیوی آئی تھی, تو اس نے نا کوئی شرارت کی دوسری بیوی کے ساتھ. اتنے کوئی آٹا یا کیک کی ٹائپ پہ ہی سی. حضور نے میں تو ہے تو منہ دے مال دے, اور چک کے انہوں نے منہ دے مال دیتا. یہ ہے مزاح, یہ ہے مزاح. اب حضور نے یہاں کیا فرمایا, تم میں سے ہر ایک کے منہ میں دوا ڈالی جائے اور میں دیکھتا رہوں گا. حدیث ختم ہے. یہ نہیں معلوم کہ دوا ڈالی گئی کہ نہیں ڈالی گئی, یہ نہیں معلوم. اب آپ میں سے کسی نے یہ جو بات سنی ہے, آپ کو سمجھ آئی کہ حضور کو زہر دیا گیا؟ اس میں کوئی زہر کی بات آئی نہیں. لیکن شیعہ کہتے ہیں سمجھ نہیں آئی تانوں, حضور نے زہر دیتا گیا سی آخری وقت, زہر ہی سی مل کے رل مل کے دیتا ہے. اب بندہ ان کی عقل پر ماتم کرے. میں نے تو آپ کو حدیث سنائی ہے بیٹا, اور نام لے کر سنائی ہے, یہ ہماری حدیث ہے, اور ہماری حدیث سے انج کر کے کہانی کڑنی, انج کر کے کہانی کڑنی. ہنسی بات سناتا ہوں. ہم کہتے ہیں ہمارے خلفاء کرام ہیں, کیا ہے وہ کہتے ہیں ہمارے امام ہیں, انہوں نے ہر جگہ سے ساڑھا نا الٹ کرنا. ہم نے ان سے کہا خلفاء کا لفظ تو حدیث میں آیا ہے, امام کا لفظ تو حدیث میں آیا ہی نہیں. ثابت کرو کہ امام کا لفظ حدیث میں آیا ہو. اچھا انہوں نے گل کتوں کٹی, کہتے تان نہیں پتا, تان نہیں پتا. جدو حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین تے اترن گے نا, ادو امام مہدی جڑے نے وہ نماز کروان لگے ہون گے. امام مہدی نماز کروان لگے ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیچے اتریں گے تو آپ پیچھے ہٹیں گے, تو وہ کہیں گے نہیں آپ ہی امامت کروائیں. دیکھیں امام کا لفظ آیا کہ نہیں ہے, وہ امامت کا دی ہے, نماز دی, مسجد امام تھی, اتوں امام کر لیتا ہے.
مسجد امامت تو امام لفظ کر لیتا ہے، لیکن جو اصل سی کہ 12 امام ہوں گے اور وہ امام امامت کریں گے وہ نہیں کٹیا دماغ. اور جنہوں نے پتہ ہی کچھ نہیں، جنہوں نے پتہ ہی کچھ نہیں وہ بیچارے کی کرن. اسی طریقے سے سازشی ذہن ہے نا، جتنے مرضی ویسے کتابیں نہیں پڑھتے ویسے حوالے دے رہا کہ بھئی کہاں کہاں پر کیا کیا غلطیاں ہوتی. ایک جگہ پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تو ان کو غلام نے کہا جی حضرت علی اور حضرت عباس صاحب سے ملنا چاہتے ہیں، کہ بھیج دو. اور ساتھ میں حضرت عثمان دیگر 6 صحابہ اور آ گئے، کیونکہ سمجھ آ رہی سی کہ مسئلہ حضرت علی تے حضرت عباس دا اے 6 جڑے نے یا 4 جڑے نے اے ایسے مارے آئے نے کہ یار تو گل کریے اسی تیری سپورٹ کر دیں گے، کیونکہ خلیفہ وقت نے. انہوں نے آگے کیا، حضرت علی نے کیا، حضرت عباس نے کیا، میرے اور اس علی خائن جھوٹے مکار فراڈیے سے میرا فیصلہ کرے. یہ کہہ رہے حضرت عباس، حضرت علی کو ہم نہیں کہتے. یہ انہوں نے چاچا کیا کہتے بھتیجا نا وہ کہہ سکتے ہیں، ہم نے نہیں کہا. حدیث کے الفاظ یہی ہیں، حدیث کے الفاظ یہی ہیں. تو انہوں نے کہا فیصلہ کر دے. حدیث کے الفاظ سن لیا آپ نے، حدیث کے الفاظ ایسے ہی ہیں. کہنے والے کون ہیں؟ حضرت عباس. کہہ کس کو رہے ہیں؟ مولا علی کو. مولا علی کو کہہ رہے. ابھی گل چھاڑ دیں گے، اسکپ کر دیں گے، آگے چلیں گے. حضرت عمر فاروق کہیں گے کہ میں تم میں فیصلہ نہیں کروں گا، تمہیں میں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ تم اے علی، تم نے حضرت ابو بکر کو جھوٹا سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ انہوں نے ایسا کر دی کہ ہاں میں سمجھیا سی کہ تسی جڑا نا مال سانو نہیں نہ دیندے پے، اے تو تسی جھوٹے ہو. کہا تم نے مجھے سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اب وہ غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں. اب وہ بات کیسے بنائیں گے؟ کہا دیکھا، انہوں نے پوچھا کہ تم نے جھوٹا سمجھا؟ کہتے ہیں ہاں میں سمجھیا. گال بن گئی. اب گال کو کس طرح کھینچیے؟ بس سمجھ آ رہی تھی کہ نہیں آ رہی؟ اور انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کیا کہا؟ ہاں ہم نے جھوٹا سمجھا. نہیں، وہ اعتراف کر دے پہلے، ہاں یار غلطی ہوئی ہے، میں نے سمجھا ہے. لیکن اس کو کھینچ کر کے پہلے بھی یہ نہیں کہیں گے کہ چاچا باس نے کہا کیا ہے، ادھر بھی نہیں آن گے، ادھر بھی نہیں آن گے کہ وہ بات ہوئی کیسے. یہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ہی فرمان لگا، اچھا یار مجرم اپنی گل آپ ہی دس دے، جرم کرنے والا اپنی گل آپ ہی دس دے، کسی زہر دیتا ہے. راوی بھی حضرت عائشہ، اور فرمانی ہم نے دعا ڈالی ہے، اور حضور نے فرمایا میں سب کے منہ میں یہ دعا ڈلواؤں گا اور میں دیکھتا رہوں گا، کر دے گی. گل اینی واضح، لیکن کسی نے جب پڑھی نہیں نہ ہوگی، وہ جب سنے گا تو اور طرح سے لے لے گا. یار کہندے تھے پیر نا، پھر ہم کہیں گے یار ہمیں صفائیاں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ صفائیاں اس لیے دینی پڑتی ہے بیٹے کہ ہم لوگ جاہل ہیں، ہمارے اپنوں کو کچھ پتا نہیں. قرآن پاک میں آتا ہے کہ محبوب واللہ یعصمک من الناس، ہم لوگوں سے تمہاری حفاظت کریں. اب کیا ذمہ کس نے لے لیا؟ اللہ کریم نے. کیا محبوب ہم کریں گے آپ کی حفاظت، اور یہ ذمہ جب اللہ کریم نے لے لیا پھر نبی کریم کا کوئی بال بکا نہیں کر سکا. جیسے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا دنیا سے رہنے کے واپس آنے کی، تو اس بندے نے جانا پسند کیا. حضور کو تو موت بھی، ملک الموت علیہ السلام بھی جب لینے آتے تو ان کی مرضی پر آتے، ان کو موت بھی نہیں آتی، حضور اپنی مرضی سے موت کو ڈاپ کرتے. ہاں جی کیا آ جاؤ. اور پوچھنے والا کون ہے؟ اللہ کریم. حضور فرماتے ہیں صحیح بخاری 3654 حدیث میں کہ ایک بندے کو اختیار دیا گیا ہے دنیا سے رہنا دے کے واپس آنا ہے، اور اس بندے نے جانا پسند کیا کہ میں واپس جانا. کوئی گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ حضور کو اختیار دیا گیا. مختار ہے نا، ہم کہتے ہیں حضور شریعت بیان کرنے میں مختار کل ہے. کیا بیان کرنے میں؟ اللہ وانگو نہیں کہ زمین کا نظام چلا رہے ہیں. یہ گل ایسی کی تھی. کیا کہا ہے؟ کیا کہا ہے حسن؟ ہاں اکھاں نہیں بند ہونی چاہیے. مطلب پکا بند کر دو، اکھاں نہ بند کرو، وہ تو گرمی لگے گی نا تو نیندر نہیں آئے گی. تو شریعت بیان کرنے میں حضور مختار کل ہے. جیسے ہم یہ کہتے ہیں، مثال دیتے ہیں،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ میں ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کر لیتا ہوں. انہوں نے قبیلے دے لوگ آ گئے سرکار دے کول, سرکار سمجھو ممبر دے بیٹھے سن, انہوں نے عرض کی تھی سرکار وہ علی جو ہے ہماری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے. سرکار نے بھی وہیں پر ہی کہا ہاں علی چاہتا ہے, اگر علی چاہتا ہے تو پہلے میری بیٹی کو طلاق دے. جس نے میری بیٹی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. یہ حضرت علی کے بارے میں بات ہو رہی ہے اشاروں میں. جس نے مجھے تکلیف دی اور بیٹی کو تکلیف, اس نے مجھے تکلیف دی. اگر شادی کرنا چاہتا ہے تو میری بیٹی کو طلاق دے دے. یاد رکھنا علی, جب تک میری بیٹی ہے تو دوسری شادی نہیں کر سکتی. یہاں پر بھی ہم نے کہا حضور مختار کل ہے, خود حضور نے کتنی شادیاں کر رکھی ہیں. جب علی کی باری آتی ہے کہتے دوسری نہیں کر سکتا. قرآن فرماتا 4 کر لو, اور نبی قرآن کے خلاف بولے علی تیرے لیے جائز نہیں ہے. مختار کل قرآن کے اوپر بیان کرنے میں, شریعت بیان کرنے میں حضور کیا ہے؟ مختار کل. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو فرما دیا کہ ساری دنیا کر لے, تو نہیں کر سکتا جب تک میری بیٹی تیرے عقد میں, تیرے نکاح میں تو دوسرا نکاح نہیں کر سکتا. ایک باپ کے ہونے کی حیثیت سے نہیں بیان کیا, رسول ہونے کی حیثیت سے بیان کیا, قرآن کے خلاف بیان کیا. لیکن کوئی بولے مختار کل کہ شریعت بیان کرنے میں حضور کیا ہے؟ مختار کل. پھر ایک حدیث میں آتا ہے, ایک بندہ آیا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف 2 نمازیں پڑھانا, میرے کو جو 5 نہیں پڑھیا جانی. حضور نے اپنے اختیار سے فرمایا, قرآن سے نہیں فرمایا, اختیار سے فرمایا تو 2 ہی پڑھ لیا. وہ چلا گیا, مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے, وہ چلا گیا اور آہستہ 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 5 کا عادی ہو. جیسے 2 پڑھی ہیں یار باقی بھی 5 پڑھ لینے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار نہیں تو 2 پڑھ لے, ہم نہیں کہہ سکتے. ہم یہی کہیں گے وہ 5 ہی فرض نے بھاجی, نبی نے انہیں 2 ہی کہتے ہیں 2 ہی پڑھ لے. اب نبی نے اگر 2 کہا, وہ ساری زندگی 2 پڑھتا رہتا, وہ جنت میں ہی جاتا, کیونکہ نبی نے فرمایا ہوا تھا. تو گل سمجھ آ رہی نا؟ مختار کل, یہ میں ویسے آپ کو لفظوں کے ساتھ ساتھ سمجھاتا جا رہا ہوں کہ ہم جب لفظ بولتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ شریعت بیان کرنے میں حضور مختار کل ہے. اور جہاں پر اللہ کریم فرما دے محبوب ایسے نہیں کرنا, تو اللہ کا نبی جو ہے وہ بھی رک جاتا ہے, کیونکہ وہ مختار کل ہے نا. ٹھیک ہے, یہاں پر بات سمجھائی کہ وہ زہر نہیں دیا گیا, دوائی پلائی گئی, لیکن کس طرح گل بدلی گئی؟ زہر دیا گیا. اور میں نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صحیح بخاری میں آتا ہے 2977 حدیث پاک میں آتا ہے. ایک تو آگے نا کہ موت بھی حضور کو اختیار سے آتی. کیا محبوب آنا ہے دنیا سے, کیا بھی رہنا ہے؟ تو حضور نے اختیار استعمال کیا, ہاں میں آنا چاہتا ہوں. ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگ پڑے, کہتے گل تو سرکار نے ایک بندے نے کی ہے, کہتے آپ ہی نے, وہ رمشنا سے نا آپ ہی نے اختیار. تو اس لیے ان کو اختیار دیا گیا, آنا ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے 2977 وَنَصُرْتُ بِالرُّعْبِ, حضور نے فرمایا میری روب سے مدد کی گئی. اس لیے کوئی آپ کے سامنے کوئی غلط کام کرنے کی جرت نہیں کر سکتا, اتنا آپ کا روب تھا. اور میرے خیال سے 4 میل دور تک انٹر ہوتا تھا نا کوئی مدینہ پاک میں, تو اس پر نہ خیبت طاری ہو جاتی, یار تھے کوئی حاج جیت گئی. نصرت بالرعب, حضور کی روب سے مدد کی گئی, خیبت سے مدد کی گئی. اس لیے آپ کو یاد ہوگا ایک بندہ تلوار لے کر آ جاتا ہے, پکڑ لیتا ہے, ہاں کون بچائے گا؟ اللہ سرکار نے فرمایا اللہ, تلوار ہی نیچے گر جاتی. روب, حضور کے روب کے ساتھ مدد کی گئی تھی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچانے کا وعدہ کیا تھا. واللہ یعصمک من الناس, اے محبوب ہم آپ کے رکھوالے, آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. صحیح بخاری میں آتا ہے 4249 حدیث میں, سلام بن مشک کی بیوی اور مرحب کی بیٹی زینب نے حضور علیہ السلام کو کھانے کی دعوت دی خیبر کے قلعے میں, جو آپ نے قبول کر لی. اس نے زہر آلود بکری سے سالن تیار کیا. پہلا لقمہ لیتے ہی لقمے نے کہنا شروع کرتا میرے زہر جائے. بعض اکثر بعض ہوتا ہے نا, ہم اتنے کیا کہتے ہیں, وہ کہا جاتا ہے حدیث پاک کے مطابق کہ حضور کی جو روحانیت تھی نا, حضور کی جو روحانیت تھی آپ کی بشریت پر غالب تھی, اتنی غالب تھی حضور کی روحانیت, اتنی غالب تھی, جیسے میں آگے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ آپ کا لعاب بھی جو تھا نا وہ مقناطیسی تھا, معجزاتی تھا. آپ کا ہاتھ بھی چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والا تھا. ٹھیک ہے,
آپ جس طرف نظر کرتے تھے کام بن جاتا تھا، کیونکہ آپ کی روحانیت آپ کے جسم پر غالب تھی. وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، کہ تو نے کنکریاں نہیں ماری محبوب، ہم نے ماری ہیں. روحانیت کہ آپ کے ہاتھ کو بھی اللہ اپنا ہاتھ قرار دیتا ہے. وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، محبوب آپ بات نہیں کرتے، ہماری بات ہوتی ہے. آپ کی بشریت پر آپ کی روحانیت غالب، آپ لقمہ پکڑتے تھے وہ ذکر کرنا شروع کر دیتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی روحانیت غالب تھی. جس کی روحانیت اس کی بشریت پر غالب ہو جائے نا تو وہ بندہ کچھ نہ کچھ کرامت دکھا سکتا ہے، ساڑھی نہیں جائے گی. جس کی روحانیت اس کی بشریت پر غالب ہو جائے، جیسے یہ بات ہو گئی کہ حضور کی روحانیت، اکثر آپ نے سنا ہوگا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے فرشتے آ کر السلام علیکم لیتے تھے. السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم. ان کو بواسیر ہو گئی. بواسیر میں انہوں نے اپنے جو حصہ تھا نا وہ بواسیر والا اسے داغا. جب داغا تو فرشتے آنے بند ہو گئے. جب وہ دہم ٹھیک ہوا دوبارہ آنے شروع ہو گئے. پوچھا کہ تم غائب ہو گئے تھے؟ کہتے تھے داغے بندے کو نہیں آتے. ان سے فرشتے آ کر السلام علیکم لیتے تھے. بشریت پر روحانیت جب غالب آتی ہے تو پھر کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تحیت و ثنا نے منہ میں لقمہ ڈالا، کہنے لگے یہ تو لقمہ کہہ رہا ہے کہ میرے اندر زہر ہے، اندر گیا نہیں ہے، اندر گیا نہیں ہے، کیونکہ سرکار نے اسی وقت نکال دیا. اور دوسری بات، بچانے والا کون ہے؟ اللہ کریم. آپ نے کھانے سے فوراً ہاتھ کھینچ لیا، لیکن حضرت بشیر بن برہ نے چند لقمے لیے جن سے وہ 1-2 دن بعد شہید ہو گئے. انہوں نے کھا لیا تھا. پہلے تو سرکار نے فرمایا اسے معاف کر دیتا ہوں، لیکن جب بندہ مر گیا، صحابی وفات پا گئے، تو آپ نے ان کو اس عورت کو قتل کروا دیا اس کے بدلے میں. اس لیے ہاں یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے وہ لقمہ رکھا تھا نا، اثر ابھی تک ہے، میرے اثر ابھی تک ہے کہ لقمہ مجھے محسوس ہوا تھا. کہ یہ اس طرح کی بات سرکار نے فرمائی. تو اس لیے پہلی بات کیا سمجھائی آپ کو کہ حضور کو زہر نہیں دیا گیا. اگر کوئی کہتا ہے حضور کو زہر دیا گیا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جھوٹ بولتا. ہماری کتابوں سے ہماری تشریح ہم خود کریں گے. تم نے مکاریاں عیاریاں نہیں کرنی، کیونکہ تمہارا نبی نہیں ہے، تمہارا اس نبی سے کوئی تعلق نہیں. ہمارے نبی ہے محمد الرسول اللہ، ہمارے نبی ہے محمد الرسول اللہ. اگر تمہارے نبی محمد الرسول اللہ ہیں، بتا تیرے پاس ان کی حدیث کی کتابیں کون سی ہیں؟ ہی نہیں. بتا اپنے ریکارڈ سے جو تیری کتابوں کا ریکارڈ ہو، تیرے نبی نے کتنے مسلمان کی؟ ہے ہی نہیں. چل زیادہ کہنا نا کہ بعض صحابہ جو تھے انہوں نے بدتمیزی کی، تیرے نبی نے ریکارڈ سے بتا کہ کتنے صحابہ کو کافر بنایا. اور منافق نہیں سارے سامنے آتے. ایک کوئی نام آتا ہے عبداللہ بن ابی دا، اور کسی منافق کا نام آتا ہے؟ صحابہ کرام نے نام تک نہیں بتایا، کوئی نام نہیں آتے کہ نام بتائے گئے ہوں کہ یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو 12 منافقوں کے نام بتائے، لیکن انہوں نے بھی کسی کو نہیں بتایا، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا راز رکھنا، کسی کو نہیں بتایا. اس لیے کوئی 12 منافق صحابہ نہیں ہو سکتے. اگر جن کے فضائل نبی کریم نے بیان کیے ہوں ان کو ہم صحابہ ہی کہیں گے، چاہے سرکار فرماتے ہوں الحمدللہ، چاہے سرکار فرماتے ہوں کہ کل قیامت والے دن حوض کوثر پر صحابہ آئیں گے اور اللہ کریم فرمائے گا ان کو پانی نہیں پلانا کیونکہ انہوں نے تمہارے بعد دین کو بدل لیا. وہ صحابہ نہیں ہوں گے. صحابہ تو عبداللہ بن ابی نے بھی صحابی کیا گیا. اب اس نے کوئی بدتمیزی کی نہ تو حضرت عمر فاروق نے عرض کی سرکار آپ اشارہ فرمائے اس کی گردن کاٹ دوں. کہا لوگ کیا کہیں گے، اپنے اصحاب کی گردنیں کاٹتا ہے. اس کے لیے بھی صحابی کا لفظ بولا گیا. صحبت یافتہ کوئی بھی ہوگا، صحبت میں آنے والا کوئی بھی ہوگا صحابی ہے، لیکن ایمان کی نظر سے دیکھنے والا، جان دینے والا، اپنا گھر بار لٹانے والا، وہ کوئی ہوگا. اس لیے ان کو اس احادیث سے آپ خراب نہیں کر سکتے. گلا میری سمجھ آ رہی ہے نا بیٹے؟ اپنا ایمان تازہ رکھنا ہے. آپ کا امتحان لیا جائے گا، چھڈیا کسی نے نہیں جانا جی. دنیا کی چکی چ نا تہاڈا ایمان ہی پیسیا جاتا اور پیس کے دیکھا جاتا ہے ایمان کی حرارت ہے کہ نہیں ہے. آپ کی ایمان کی حرارت دیکھنی پڑتی ہے. اور علم کے بغیر نہیں ہے کچھ، علم حاصل کرنا چاہیے. یہ میں آپ کے علم میں اضافہ کر دوں، آپ کا شوق ہو نہ ہو. میرا شوق یہ ہے کہ بچہ بھی بیٹھا ہونے سے بھی علم ہو. میں نے بات کیا کی،
جیسے میں پیچھے دوستوں کو سمجھا رہا ہوں، یہ گرمی سردی ماحولیاتی اثر نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ جہنم نے عرض کی اللہ سے، یا اللہ میرے بعض اعضاء کو کھا رہے ہیں، ادھر گرمی آتی ہے تو سردی آتی ہے، بعض کو کھا رہے ہیں. تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تو 2 سال لیا کر دنیا سے، اور فرمایا کہ جو گرمی پڑتی ہے وہ بھی جہنم کی وجہ سے، اور جو سردی پڑتی ہے وہ بھی جہنم کی وجہ سے، کیونکہ جہنم میں ڈاٹی گرمی اور ڈاٹی سردی. حدیث پاک کے مطابق بعض مردوں کو برف کے بڑے بڑے بلاکوں میں بند کر دیا جائے، کچھ نہیں دیکھ پانے. بڑی دیر بعد چیخ کے پوچھے گا کوئی ہو رہے ہیں کیسی کل نہیں ہے، آواز آئے گی ہم بھی ہیں. ایسے سہد سردی میں کیا ہوتا ہے، بڈھے دس دن ذرا جوڑ. سہد سردی میں اگر آپ کو اور کیا کہتے ہیں کتنی برف کے بلاک میں ڈال دیا جائے جہاں پر سردی ہوتی ہے، آپ کا کان ایندی کتنا جائے نالی لاتے جائے گا، حالانکہ جڑے ہے، لیکن وہ کیا کرے گا، ٹھک گردن میں ایندی کرے گا ٹوٹ جائے گی، کیونکہ آپ برف کا بلاک بن گئے. سہد سردی میں یہ ہوگا، جیسے وہاں سے پھینکا جائے گا نا تو ایک لمحے میں 70 مرتبہ ہماری کھال جلے گی. سہد سردی میں بھی ایسے ہی ہوگا بیٹے، وہاں سردی بھی ہے، وہاں صبور. جہنم میں کیا ہے، گرمی بھی ہے اور سردی بھی ہے، کیونکہ اکثر سے صرف آگ کی سنی ہے، بڑی آگ ہے، کہیں سردی نہیں کسی نے دکھائی. کوئی ویڈیو کلپ بھی آئے گا نا کہ جہنم کی آگ کھاٹے مارتی، وہ دستوں سردی بھی ہے، لیکن وہ نہیں بتائیں گے. اس لیے یہ سہد سردی کی ڈویژن تقسیم جو ہے یہ بھی اللہ نے کر رکھی ہے، اور گرمی کی تقسیم بھی اللہ نے کر رکھی ہے. جب گرمی آتی ہے بندہ کہتا ہے جان چھوٹ جائے، جب سردی آتی ہے بندہ کہتا ہے جان چھوٹ جائے. ایسے ہی ہے نا؟ نہیں، جس طرح حال میں الحمدللہ منو سلوا اترتا پہ ایسے انہوں نے کہا ساری جان چھڑا دو منو سلوا تو. حالانکہ پھر درانتیاں پڑھ لو، کلاڑیاں پڑھ لو تو جا کے کھیتاں 'چ لگ جاؤ. جان نہیں چھڑانی، بس ذرا اپنے آپ یا اللہ کسی عذاب وچ نہ رکھی، سانو مہربانی سے رکھی. ایسے میں گرمی پہنتی ہوئے سردی پہنتی ہوئے اپنے آپ کو تیار رکھو کہ اپنے کپڑے پا کے رکھنے، ساری چیزیں تیار رکھنی ہے. دنیا تو جانا پہ گیا تد بھی تیار. آگے چلتے ہیں. ابھی میں نے سمجھا دیا کہ حضور علیہ السلام کو زہر نہیں دیا گیا. ایک بات سمجھائی کہ حضور نے اپنے اختیار سے دنیا سے جانا پسند کیا. ایک بات سمجھا دی کہ حضور مختار کل ہیں، یعنی شریعت بیان کرنے میں حضور مختار کل ہیں، اللہ کی طرح نہیں، اللہ کی طرح نہیں. ایک اور بات ویسے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کوئی کام آپ ہی بھی کرتا ہے کہ ذریعے رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اچھا اللہ کو مانگ دے نا یا اللہ ساڑا کام بنا دے. اللہ آپ ہی بھی کوئی کام کرتا ہے کہ وسائل ذریعے پیدا کرتا ہے، اسباب پیدا کرتا ہے؟ میں کیسی کہتے ہیں نا کہ سارے کام اللہ بناتا ہے، وہ کن نہیں فرماتا ہے نا، وہ ارادے چاہتا ہے، ارادے میں آیا کن کام ہو جاتا ہے. کام کے لیے ما فوق الاسباب جیسا نظر نہ آتے ہو، فرشتے وغیرہ سا نظر نہیں آتے. ما تحت الاسباب، اے سارے دوست کام بنانے والے، ما فوق الاسباب یا ما تحت الاسباب، دونوں کس طرف سے ہیں؟ اللہ آپ ہی کوئی کام نہیں کرتا. اچھا موت کون دیتا ہے؟ نہیں. تاڑی موت آگے کون کھینچتا ہے؟ حضرت اسرائیل. حضرت رزق کون دیندہ ہے؟ حضرت میکائیل. تقسیم ہوتی ذمہ جے. اللہ تعالیٰ آپ ہی تو کوئی کام نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ آپ ہی تو کوئی کام نہیں کرتا. وہ دی شان ہے کام کرے، خانہ رب ہو، وہ دی شان ہے کوئی کام کرے تاڑے. وہ تو ساڑھے جے کام ہے نا کہ پیران دے تسی آؤ تو پیران کو بھائی تاڑے سی کام لانا جے، میری نوکری لگنی چاہیے، میرا رزق بدنا چاہیے، میرے بیمار شفا ٹھیک ہونے چاہیے، فلانا کام انج ہونا چاہیے، میری ٹیم ملنی چاہیے، میرے پتر لانے چاہیے. کہندا میں سکولے بھی چھڈنا کہ نہیں چھڈنا؟ میری ڈیوٹی جائے بھی تو نہیں کہ سکولے بھی تسی چھڈن جانا ہے. فلانا کام بھی میرے ذمہ جنہیں لسٹ ہے وہ لسٹ ایک بنا کے میں دے دے، پھر میں تمہیں دیکھنا مرید کرنا کہ نہیں کرنا. اللہ والا بنن کو نہیں جانتا. کی کہندا میری ضرورتاں پوریاں کر دو. اور اکثر سمجھایا گیا تھا خواہش نکالنے والا پیر ہو رہا ہے اور خواہشیں پوری کرنے والا پیر ہو رہا ہے. خواہش اندر سے خواہش ہی نکال دے کہ میری کوئی خواہش نہیں. خواہش پوری کرنے والا پیر اور ہوتا ہے. آئیو میرے کول جڑا اندر کہتا ہے ٹھیک ہونا دے، آئیو میرے کول. تو ٹھیک ہونا دے ہو نا، تاڑے کوئی خواہش پوری کروانا آندا ہے. انہوں نے کہا کہ میرے وہ ایک رشتہ دار فوت ہو گئے، ان کے لیے دعا کر دیجیے کہ ان کی بخشش ہو جائے. تو ہم دعا کرتے ہیں ان کی بخشش ہو جائے. میں کہا اس مرے میں بھول جاؤں تو میں پہلے ہی کہہ دینا
ورنہ تو جو اسی دعا مانگتے ہیں آخر تو وہ سارے شامل ہو جاتے ہیں. میں ہمارے پیر مرشد فرماتے تھے جب میں ہاتھ اٹھاؤں نا کچھ بھی نہ بول رہا ہوں تسی اپنے مقصد یہ دعاواں جڑیاں اپنے اندر کرتے رہا تو گل سمجھ آ گئی نا. تو جدو اسی ہاتھ چکے ہون اپنے مطلب کی دعاواں آپ ہی کر لیا کرو. ہاتھ اسی چکے ہی ہونے سے مانگتے ہی پے ہیں لیکن آپ نے اپنے مطلب کی دعائیں خود ہی کر لینی. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تحیت و وسنا آپ کو زہر نہیں دیا گیا. اگر کوئی بلیم لگاتا ہے نا تو اس کا اپنا مقصد ہے بیٹے, کیونکہ ان کا دین اسلام نہیں نا. لیکن ہم سب کو بہت طاقتور بننا ہے. مسائل جتنے مرضی زیادہ ہو وسائل بڑھانے کی کوشش کریں. اگر وسائل نہیں بڑھتے تو اپنے مسائل کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں. یار میرے سے کوئی مسئلہ نہیں, الحمدللہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ کوئی مسائل مجھے تنگ نہیں کرتے. اللہ کی راہ میں چلنے اس میں رکاوٹ نہیں بنتی. اور جس کو اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کرنے کی توفیق دے دے وہی کامل بنتا ہے. جہاں صبح اٹھتا پہ تہجد پڑھتا پہ توفیق ملی ہے, جہاں اٹھتا پہ نماز فجر پڑھتا پہ توفیق ملی ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ واسطے دین تے چلنا آسان کر دیتا. لوگ کہتے ہیں بہت مشکل ہے, وہ کہتے ہیں بہت آسان ہے. الحمدللہ کیونکہ اس کے لیے توفیق مل گئی. اور جس کو توفیق نہیں ملے لائن سے لگا رہے, یا اللہ مجھے قبول کر لے, یا اللہ مجھے قبول کر لے, تیری مہربانی. اللہ تعالیٰ ما فوق الاسباب بھی دیتا ہے, اور بلکہ میں دینا ہی ما فوق الاسباب. پہلے کون فرماندا ہے, فرشتیاں سارا رولا پہنتا ہے, پھر تھلے نوں آندی جے گل. تے پہلے ما فوق الاسباب ہوندا ہے, پھر ما تحت الاسباب ہوندا ہے. آپ کے مقدر میں جو کچھ نہیں لکھا اگر وہ چاہے تو لکھ سکتا ہے, کیونکہ اللہ کریم تقدیر کا پابند نہیں ہے, تقدیر اس کی پابند ہے. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ اللہ نے تقدیر کو لکھ کر اب فائنل کر دیا, میں کچھ نہیں کرنا, میں ویلا ہو جائے, تو وہ ہر دن ایک نئی شان ہے. تو ہر دن ایک نئی شان ہے. اس لیے تقدیر کے اوپر کیا اللہ قادر مطلق, تقدیر پر بھی غلبہ اس کا ہے. جب چاہے اپنے لکھے کو مٹا کر دوسرا لکھ دے. بٹا جائے اللہ نا, تقدیر کا رونا بند کرو, اللہ کا رونا شروع کر دیو, وہ اگے رونا شروع کر دیو. تقدیر کا رونا بند, اس کے آگے روئے, جو چاہے مانگے, لینا منگو کہ یا اللہ مجھے دے دے, دے دے, دے دے. دینا تو انہیں میں بڑے جگہ اپنا سیل کھول دو, کمپلینٹ سین مینوں یہ چیزاں چاہیے دیا نے. جب اللہ دینے پر آتا ہے دیکھو تو سارے مسئلے حل ہوتے. یقین مانے اگر اللہ نے آپ سے دین کا کام لینا نا, آپ کے پہلے سارے دنیاوی مسئلے حل کر دے گا, پھر کہے گا ہم کر لیں دین کا کام, ہوں نہ پجی. ہمارے پیر مرشد فرمایا کرتے تھے دو طرح کے ولی اللہ ہوتے ہیں. ایک ولی اللہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ذمہ لے لیتا ہے کہ تو نے دین کا کام کرنا, تیری رزق ساڈے ذمہ. انہوں بڑی مصیبت ہوتی ہے, انہیں کرنا ہی دین کا کام ہوتا ہے. دوسرا وہ ہوتا ہے کہ ذمہ نہیں لیتا, اللہ تعالیٰ ذمہ نہیں لیتا, اسے محنت مزدوری بھی کرنی پڑتی ہے اور دین کا کام بھی کرنا پڑتا ہے. اس کا ذمہ نہیں لیتا اور اپنا عہدے سے اتنا بھار نہیں ہوتا, اس پر اتنا بھار نہیں ہوتا, کیونکہ اس کا ذمہ اللہ نے رزق نہیں لیا, انہوں رزق کمانا پہنتا ہے. اور جس کا رزق کا ذمہ اللہ نے لے لیا انہوں سارا کچھ ہی کرنا پہنتا ہے. تو گلاں سمجھ آنی ہے جی, کیڑا ولی اللہ بننا جی.